ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ بخاری۔ 9 مئی واقعات۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر مقدمات کے اندراج کا معاملہ۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری مقدمات میں عبوری ضمانتیں حاصل کرنے ملتان ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق ملتان ایڈیشنل سیشن عدالت سے فواد چودھری نے 5 مقدمات میں 15 مئی تک عبوری ضمانتیں حاصل کر لیں۔ فواد چودھری پر لوگوں کو مشتعل کرنے کے مقدمات تھانہ کینٹ، جلیل آباد سمیت دیگر تھانوں میں درج ہیں۔ فواد چودھری پر لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ کے لیے اکسانے کا الزام ہے۔ لودھرا کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم۔ میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام بنائے جانے والے 12 فلٹریشن پلانٹس عرصہ دراز سے پانی کی فراہمی میں ناکام ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ساؤتھ ٹوڈے کے رپورٹر رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، کہنے کو تو لودھرا شہر کی میونسپل کمیٹی کاغذوں میں بہت سارا کام کر رہی ہے۔ لودھرا کے عوام کو 30 وارڈ کے تقریباً لاکھ سے 1.25 لاکھ مکینوں کو 12 واٹر فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے صاف ستھرا میٹھا پانی فراہم کر رہی ہے۔ اس کے لیے پلانٹس پر مرمت کا کام بھی ہوتا ہے، فلٹریشن کی تبدیلی کا کام بھی ہوتا ہے، لیبر کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں، لوگوں کو پانی کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آنے دی جاتی۔ لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو یہ سب صرف اور صرف کاغذوں میں موجود ہے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی لودھرا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محترمہ آمنہ مودودی اور ان کے ماتحت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محترمہ انم معصوم، اور پھر ان کے ماتحت انجینئر سے لے کر جو پورا سٹاف ہے جو سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل ہے، جن کی تنخواہیں کم و بیش 20 سے 25 لاکھ روپے ماہانہ بنتی ہوں گی۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اس وقت موجود ہیں چلڈرن پارک کے واٹر فلٹریشن پلانٹ پر، جس کا افتتاح آج سے 10 سال قبل سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان صاحب نے کیا تھا، اور شاید وہ بھی آج شرمندہ ہوں گے کہ میں لودھرا آیا اور ایسی میونسپل کمیٹی کے تحت کام کرنے والے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا جسے اب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف کسی واٹر فلٹریشن پلانٹ کا حال نہیں ہے، اس طرح کے دیگر 11 واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ کم و بیش اسی قسم کی صورتحال سے دو چار ہیں۔ گندگی ہے، غلاظت ہے، ٹوٹی ہوئی ٹوٹیاں ہیں، شاپروں سے باندھے ہوئے پائپ ہیں، لیکیج ہے، اور پھر فلٹریشن پلانٹس پر صاف پانی کا جو ملنا ہے وہ تو محال ہی ہے۔ بات کریں کہ میونسپل انتظامیہ کیا کہتی ہے، جی ہاں، میونسپل چیف محترمہ انم معصوم کی اگر سن لیں تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس پر نہ صرف سٹاف تعینات ہے، فلٹر ہر 15ویں دن قانون کے مطابق حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ کوئی شکایت نہیں ہے، عوام بہت خوش ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ پانی دستیاب تو کیا دیکھنا بھی محال ہو چکا ہے۔ پانی، صاف پانی جو اس وقت ضرورت ہے، لودھرا کے جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ وہ صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا دیگر ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے لودھرا میں جو اس وقت ہیپاٹائٹس سی کی شرح ہے وہ 88,000 پیشنٹس بتائے جا رہے ہیں۔ پاکستان بلا شبہ اس وقت دنیا کے پہلے نمبروں پر آ چکا ہے جہاں ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ جو ہیں وہ اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ حکومت کی تمام تر کوششوں، وسائل کی دستیابی کے باوجود جب انتظامیہ، ضلع انتظامیہ یا میونسپل انتظامیہ اضلاع میں شہریوں کو صاف اور میٹھا پانی فراہم کرنے میں ناکام رہیں تو پھر یہ ان کی کاہلی، سستی اور کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگ صبح سویرے یہاں آ جاتے ہیں، ان پلانٹس پر پانی لینے کی کوشش کرتے ہیں، پانی نہیں ملتا۔ پانی کی سپیڈ ایسی ہے کہ شاید ایک کین کو بھرتے بھرتے بھی صبح سے شام ہو جائے۔ اسی طرح لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جب انہیں پھر ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ملیں، پانی گندا ملے، غلاظت ملے، تعفن ملے تو پھر وہ کیا پانی پئیں گے اور کیا بھر کے جائیں گے۔ تو لودھرا کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر لودھرا عبدالرؤف مار سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کیا وہ کبھی کے دفتر سے نکلیں گے، ان فلٹریشن پلانٹس کا معائنہ کریں گے اور یہاں لوگوں کو پینے کے جو صاف پانی ہے ان کی حقیقی طور پر دستیابی کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے۔ جی، محکمہ سوئی گیس ملتان کی ٹاسک فورس کا نوابپور اور نیو گلبرگ پیرا غائب میں آپریشن، 5 کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ نوابپور میں 2 صارفین کے سروس سے میٹر دور لگنے کی وجہ سے منقطع کر دیے گئے۔ نیو گلبرگ کالونی چاہ قاسم والا میں 2 صارفین غیر قانونی طور پر سروس ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر چکے تھے، جن کی سروس اور میٹر بھی منقطع کر دیے گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار اضافے سے شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کے صدر نے ہڑتال کی کال دینے کا اندیہ دے دیا۔ رانا اصغر کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ڈیزل کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ واپس نہ لیا تو ہم ہڑتال پر آ جائیں گے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں سید مازن یوسف۔
جی، پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے جہاں عام شہری پریشان ہیں، وہیں ٹرانسپورٹرز کو بھی اب مسائل کا سامنا ہونے لگ گیا ہے، کیونکہ اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا، اور جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ہر شے پہ اس کا اثر دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں رانا اصغر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا، اب 8 روپے سے زیادہ کا اضافہ تو کر دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ہر 15 روز بعد اضافہ ہوگا اور یہ قیمت 350 تک بھی لے جانے کا ایک نظر آ رہا ہے، تو کیا مسائل ہیں؟ کرایوں میں کس طرح سے اضافہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہوا ہے یا کیا آپ لوگوں کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکومت وقت کا ظالمانہ اقدام ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے یہ اپنا تیل بڑھا دیتے ہیں۔ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک عام آدمی سواری ہے، عام آدمی کو یہ سہولت تو دے نہیں سکتے، کبھی بجلی کے بل مہنگے کر دیتے ہیں، کبھی ان کے منہ سے نوالا روٹی کے چھین لیتے ہیں۔ اب ان کی سواری ہے جو عام دنوں میں سفر کرتے ہیں، وہ اپنا کاروبار کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی چھینا جاتے ہیں۔ ظاہری بات یہ ہے جب یہ تیل بڑھائیں گے تو ہماری مجبوری ہے، ہمیں کرایہ بڑھانا پڑے گا۔ اس سے ظاہری بات ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، ٹرانسپورٹر پریشان ہوتا ہے، ایک عام آدمی پریشان ہوتا ہے۔ خدا را میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس جو آپ نے رویہ اپنایا ہے، اس رویے پر نظر ثانی کریں۔ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، آپ نے بڑے وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ، ٹرانسپورٹروں کے ساتھ، اپنی حکومت اپنے ٹوٹل عوام کے ساتھ کہ ہم آپ کو اچھا ریلیف دیں گے۔ آپ ریلیف دینے کی بجائے آپ نے الٹا ظالمانہ اقدام شروع کر دیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ رویہ اپنایا تو ظاہری بات ہم اپنی گاڑیاں کھڑی کریں گے احتجاجی طور پر، اور ہمارے پاس حل تو کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں کام ہم یہ ضرور کریں گے، انشاءاللہ اپنی گاڑیاں پھر کھڑی کر دیں گے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جیسے یہ پیٹرول جس طرح سے بڑھ رہا ہے، اس سے کاروبار پہ کتنا اثر دیکھنے میں آ رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے اوورال، اور اگر اور یہ 15 دن بعد مزید 10-15 روپے بڑھ جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کا سفر بھی کم ہوتا ہے، نقصان اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ جی جس طرح یہ تیل بڑھتا ہے اس کا افیکٹ تقریباً ٹرانسپورٹ ہر چیز پہ پڑتا ہے، کیوں اس کا آئل بڑھتا ہے، ٹائر بڑھتے ہیں، پارٹس بڑھتا ہے، اور اس سے سب سے بڑا نقصان ٹرانسپورٹروں کا ہو رہا ہے اور حکومت وقت کا بھی ہوتا ہے۔ جہاں ہماری گاڑی 100 بس سے جا رہی ہے 100%، وہ تقریباً 70% پہ آ جاتی ہیں، ہم کھڑی کرنے میں مجبور ہیں۔ جب ہمارا آئل تیل ہی نہیں پورا ہوگا تو ہم کیسے چلائیں گے؟ کو ہمیں سبسڈی تو گورنمنٹ نہیں دیتی، الٹا گورنمنٹ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، روڈ کی مد میں، ٹول ٹیکس کی مد میں، ڈیلی کی مد میں، فٹنس کی مد میں، اور ڈیلی ڈیزل کی مد میں ہم جو دے رہے ہیں ان کو ٹیکسز۔ میرے خیال یہ چاہیے کہ حکومت وقت کو کہ اس ادارے کو سبسڈی دیں، مگر انہیں سبسڈی دینے کے بجائے اس ادارے کا بیڑا گرک کر رہی ہے حکومت۔ جی بالکل یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو شہری پریشانی ٹرانسپورٹرز کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی بسیں 70% پہ آ جائیں گی 100% سے، لیکن اس کے بعد وہ احتجاج کی جانب بھی جانے پر مجبور ہو جائیں گے اور ٹرانسپورٹ بند کرنے کا بھی عندیہ دیا جا رہا ہے۔ جی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا بارش کے بعد صفائی آپریشن جاری ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شاہد یعقوب نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی مہم کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عملے کو نشیبی علاقوں میں فوری صفائی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دستیاب وسائل میں ملتان کو زیرو ویسٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بازاروں اور رہائشی علاقوں میں نئے کنٹینرز اور کوڑے دان نصب کرنے سے سہولیات کی فراہمی میں اضافہ ہوا۔ شہری صفائی کے لیے کنٹرول روم نمبر 1139 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔